مولانا اختر عباس جون صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع حجاب اور پردہ ہے، تو سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ یہ حجاب جو ہے ہم دیکھتے ہیں اسلام میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس حجاب کا تصور جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، یعنی انسانی معاشرہ جو ہے اس میں حجاب کا تصور رہا ہے۔ جی تو میں چاہوں گا کہ جو انسانی معاشرے میں حجاب کا تصور ہے آپ اس پر پہلے کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام سے پہلے بھی حجاب کا تصور بلکہ حجاب رہا ہے، یہ ایک یقینی امر ہے جو ثابت ہے ابھی تاریخ کی کتابوں سے جو لکھی گئی ہے، اس میں ثابت ہے کہ حجاب پہلے بھی تھا، بلکہ بعض اوقات شاید شدید بھی تھا۔ جی کہ البتہ اس کی دوسری بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا جواہر لال نہرو نے جو لکھا ہے کتاب، اس میں مثلا ہمارے ہندوستان میں کہیں زیادہ شدید حجاب تھا، یعنی کہ اسلام میں حجاب آیا، جی اس کی طرف انہوں نے توجہ کی ہے، اور دیگر دانشمندوں نے بھی اس کی تائید کی کہ حجاب پہلے دیگر سوسائٹیوں میں تھا، البتہ اس کی وجوہات جو ہے وہ مختلف بیان کی گئی ہیں۔ جی بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ظالموں کے ڈر سے، ظالم حاکموں کے ڈر سے، اور دوسری وجوہات سے، کبھی جو ہے وہ ریاضت کے لیے، یا ممکن ہے کہ مردوں نے جو ہے ان کے اوپر، عورتوں کے اوپر کی جیسے اگر تقسیم کیا، ایک ظالمانہ قسم کا حجاب بھی پہلے رہا ہے، اس کا تصور رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل وجہ یہ نہیں، ممکن ہے ان سب کا بھی اثر رہا ہو، ظالمانہ حجاب رہا ہو، مردوں نے کوشش کی ہو بعض جگہ کہ عورتیں جو ہیں، خواتین محدود رہیں۔ ایک سبب یہ ہو سکتا جی ہے۔ ہاں، جی ایک سبب یعنی کسی طرح دخیل ہو سکتا ہے یہ سب، صحیح۔ لیکن اصل وجہ یہ سب نہیں ہے۔ اصل یہ سب جو تصورات پیش کیے جاتے ہیں کہ اس وجہ سے حجاب تھا، اس میں شاید جو ہے وہ حجاب کی منطق کو اور حجاب کے فلسفے کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے، صحیح ہے نا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حجاب تھا اور اس وجہ سے تھا، اب ضرورت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے یہ سب چیزیں کسی حد تک دخیل نہیں ہو بعض معاشرے میں، جی لیکن جو خواتین پہلے حجاب کرتی تھیں اس کی اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ وہی ہے کہ جو ابھی بھی ہے، یعنی خواتین اپنے وقار اور اپنی کرامت اور اپنی عفت کی حفاظت کے لیے انہوں نے حجاب کا انتخاب کیا، صحیح۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بہرحال خواتین عالم تخلیق میں جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو خواتین اور مرد دو کو الگ الگ ذمہ داریوں کے لیے، ان کے اصل وظائف اور فرائض جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، مرد کے کچھ اپنے خاص فریضے ہیں، بعض جگہوں پر مشترک ہیں، لیکن فریضوں کے اعتبار سے دونوں جدا ہیں، البتہ کمالات اور بلندیوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جی خواتین بھی کمالات کے تمام منزلوں کو طے کر سکتی ہیں، نمونے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جی جس طرح مرد طے کر سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، اسلام نے کوئی فرق قرار بھی نہیں دیا ہے، کہا کہ جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے، جس کا کردار جتنا زیادہ بلند ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے وہ بلند ہے، چاہے وہ مرد ہو اس میں چاہے مرد عورت کی اس میں تخصیص فرق نہیں ہے۔ جی لیکن ذمہ داریاں بہرحال دونوں کی الگ الگ ہیں، صحیح۔ اور خلقت بھی دیکھیں، ابھی جو ہے خواتین کے حقوق کی جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں دنیا میں، جی وہ واقعا نہایت ہی ظالمانہ رخ اختیار کر لیے کبھی کبھی، وہ خواتین کے حقوق کو یہاں تک لے آتے ہیں کہ ہر اعتبار سے مرد عورت کو، خواتین اور مرد کو ایک برابر ملا کے رکھ دیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ایسا ہے تو وجود بھی ان کا ایک جیسا ہو، ان کی خلقت بھی ایک جیسی ہونا چاہیے۔ جی جب ان کی نیچرل خلقت پہ ہم نظر کرتے ہیں تو فرق ہے، صحیح۔ مرد کو جسمانی اعتبار سے قوی، ان کے ظاہری شکل بھی مختلف، جی ان کے جسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ مختلف، جی یعنی نظام پروردگار میں صحیح۔ تخلیق دونوں کی تخلیق کا وہ الگ الگ ہے، اثرات اس کے جسمانی اعتبار سے دونوں جسمانی اعتبار سے دونوں مختلف، جسمانی اعتبار سے بھی، جی اور حتیٰ کہ باطنی امور میں بھی، یعنی خواتین زیادہ رحم دل ہوتی ہے، جی مرد اس قدر رحم دل نہیں ہوتا، صحیح۔ خواتین بہرحال اس کو ماں بننا ہے
تو ایک مادرانہ شفقت اور ایک مادرانہ رحم اس کے اندر ایک اضافی ہوتا ہے، اور لطیف جذبہ جو ماں میں پایا جاتا ہے، ہاں وہ لطافت مرد میں نہیں ہوتی. اصل تخلیق ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی بہت فرق ہے، شدید فرق ہے. کیوں فرق یہ ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. جی جو ذمہ داریاں خواتین کی ہیں مرد نہیں کر سکتا، مرد کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو لیکن خواتین کی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکتا. جی آج مثلا جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں سب بالکل برابر ہونا چاہیے. جی اب وہ ان سے کہیں کہ وہ کام وہ کرنا شروع کر دیں جو خواتین کرتی ہیں، جی نہیں کر سکتے کیونکہ الگ الگ کام ہے اور الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. صحیح. بس چونکہ خلقت ان کی الگ ہے لہذا ان کی شکل و صورت ظاہری بھی الگ ہے، اور اس اعتبار سے یہ حجاب رکھا گیا ہے اسلام کی طرف سے. جی بقول مولانا روم کی جو انہوں نے تمثیل پیش کی ہے کہ وہ دوری بنائے رکھنا، البتہ بعد میں عرض ہوگا آپ کی خدمت میں کہ رہبانیت اور مسیحیت کے طریقے سے نہیں اسلام میں. جی اسلام بہت ہی اعتدال کا مذہب، بہت ہی حسین ہے. نہیں ہے کہ بالکل ترک کر دو، شادی کو بھی ترک کر دو، ہر طرح کی جنسی لذت کو ترک کر دو، یہ نہیں اسلام نے کہا ہے. صحیح. لیکن اسلام نے کہا کہ ایک محدود دائرہ ہے، جنسی التزاز آپ حاصل کر سکتے ہیں، لذت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دائرہ ہے گھر اور شادی. صحیح. نہ بالکل آزاد حیوانوں کی طرح سے انسان آزاد ہو جائے جو آج کے یورپ کا معاشرہ ہے. اس کی مشکلات بھی دیکھ رہے ہیں. جی اگر اس کی مشکلات پہ صرف اشارہ کرنا ہو تو گھنٹوں کی گفتگو چاہیے. جی آج یورپ کی جس نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو مشکل میں گرفتار کر رکھا ہے، صحیح. وہ اپنی جگہ پہ ہے. اسلام نے کہا ٹھیک ہے وہ تمہیں لذت سے نہیں منع کیا گیا ہے لیکن اس کا دائرہ گھر ہے اور شادی ہے. جی تمثیل جو مولانا روم کی بہت خوبصورت ہے کہ فاصلہ عام معاشرے میں فاصلہ ضروری ہے. کیوں؟ مرد کو مثل آب پانی کے طریقے سے، خاتون کو آتش کے طریقے سے تمثیل دی ہے. جی اگر پانی کو آگ سے قریب کر دیا جائے تو پانی آگ پر غالب آ جائے گا، اس کا وجود کھو جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا، شعلہ کوئلے میں تبدیل ہو جائے گا، وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا. جی اس کا فاصلہ. اور اگر دور رہے تو دور سے آگ پانی کو متاثر کرتی رہتی ہے. صحیح. پانی کو جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، البتہ خود اس کے اور توضیح کی ضرورت ہے جو یہاں ابھی فرصت نہیں ہے. جی بس فاصلہ ضروری ہے، یعنی اعتدال ضروری ہے. ہاں ایک نہایت اہم. دونوں نہ ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہوں، نہ ایک دوسرے سے اتنے دور ہوں کہ ایک دوسرے سے ان کا تعلق بھی نہ جڑ سکے. نہ یہ جو حیوانی شکل اختیار نہ ترک دنیا ہو، نہ مادر پدر آزادی ہو، نہ حیوانوں کی طرح. کہتے ہیں ہم مقدس ہیں جی کیونکہ ہم شادی نہیں کرتے. جی یعنی کہ یہ مقدس کہاں سے آئے ہیں؟ جی غیر مقدس لوگوں میں سے اٹھا کے. صحیح. یعنی کہ ہمیں صرف مقدس رہنا ہے، میرے اولاد جتنے لوگ ہیں سب غیر مقدس ہیں کیونکہ وہ شادی کرتے ہیں. بس کیا ہے وہ لوگ جو تھوڑے سے لوگ چرچ میں موجود ہیں وہ تو مقدس ہیں، باقی سارے لوگ غیر مقدس مجبور ہیں. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا نہیں، ہر انسان مقدس رہ سکتا ہے. صحیح. شادی کر کے بھی اور اس مقدس کے رہ کچھ سکتا ہے. دائرے بتائے جی گئے ہاں، ہیں. شادی کر کے اپنے دائرے میں رہ کے مقدس رہ سکتا ہے، کیونکہ شادی لذت کے لیے اسلام میں نہیں ہے. شادی کا اپنا فلسفہ ہے. جی شادی میں لذت رکھی گئی ہے جس طریقے سے کھانے میں لذت رکھی. اگر کھانے میں لذت نہیں ہوتی تو کون سا انسان محنت کرتا ہے کھانا کھاتا؟ اس کے کھانے کا چبانا بھی وہ گوارا نہیں کرتا. بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب آپ نے. تو ناظرین، حجاب کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اور اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے پروگرام کے اس حصے کے بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مومنات سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے. ناظرین، ہماری گفتگو حجاب کے موضوع پر ہو رہی تھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب. مولانا صاحب، آپ حجاب کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ شادی جو ہے وہ رکھی گئی ہے انسان کے لیے، نسل انسانی کے لیے. ظاہر ہے یہ کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان
یہ باہمی تعلق ہے، اس کی جی ہاں، مزید تاکہ وضاحت کیا کریں گے؟ جی جی تاکہ وہ انسانی نسل، جی میں نے ایک دوسری مثال بھی دی، کھانے میں لذت رکھی ہے لذت رکھی تاکہ یہ انسان جو پیدا ہو گیا ہے یہ باقی رہے. صحیح اگر کھانا نہیں کھائے گا تیرے سیلز تبدیل نہیں ہوں گے، تیرا صحیح. جسم لاغر ہو جائے گا، تو جسم ضعیف نہیں ہو بڑھے جائے گا، اس میں قوت تو نہیں مر آئے جائے گی. گا. صحیح لہذا اب پیدا ہو گیا ہے تو تجھے باقی رہنے کے لیے کھانا کھانا ہے. کھانا انسان کبھی بھی نہیں کھاتا، کبھی بھی اتنی محنت نہیں کرتا، لیکن خدا نے حکمت پروردگار کے تحت اس نے کھانوں میں لذت رکھ دی صحیح تاکہ اس لذت کی بنیاد پر یہ کھانا کھانے آئے اور کھانا کھائے تو باقی رہ جائے. صحیح اس طرح شادی میں اور ازدواجی ارتباط میں خدا نے لذت رکھی، اس لیے نہیں کہ انسان حیوان بن جائے، جی نہ لذت اس لیے رکھی ہے کہ خوب آئے، لذت بھی اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن فلسفہ اس کا یہ ہے کہ تاکہ نسل انسانی باقی رہے. صحیح اگر یہ مقدس لوگ وہ شادی نہیں کریں گے، یعنی مقدس نسل آگے نہیں بڑھے گی، ساری نسل غیر مقدس رہے گی، اس میں سے غیر مقدس لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو انتخاب کر لینا، صحیح. ان کو مقدس بنانا، یہ تو فلسفہ نہیں ہے دین کا. جی بس یہ فلسفہ تھا، یعنی شادی کا فلسفہ یہ تھا. جی اب یہ ہے کہ خود جو ہے فلسفہ حجاب جی ہے نا، کہ کیوں حجاب رکھا، اسلام نے حجاب کیوں رکھا. جی حجاب رکھنے کے اپنے بہت سارے فلسفے ہیں. ایک جو ہے انسان کا اپنا فردی انڈیویجول، مطلب خاتون حجاب کرتی ہے. جی اجتماعی فائدہ کیا ہے، سوسائٹی میں اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں سوسائٹی میں حجاب کی ضرورت ہے. اقتصادی اعتبار سے بھی اس کے اثرات ہیں. انڈیویجول یہی ہے فردی کہ انسان باوقار ہو جاتا ہے. صحیح حجاب سے ایک خاتون، کوئی بھی مرد کتنا ہی فاسد مرد کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ایک باوقار خاتون کو اولویت عزت کی دیتا نگاہ ہے، سے پریفر دیکھتا کرتا ہے کہ اس پر ایک بازاری عورت پر، جی کتنا ہی فاسد انسان کیوں نہ ہو، باوقار خاتون کو، جی یعنی یہ گوارا نہیں ہے اسے. یعنی کتنا بھی اخلاق سے گرا ہوا ہاں شخص کتنا جو ہے، بھی، جی ہاں مرد جو ہے، جی ہاں وہ بہرحال ایک باوقار خاتون کو، ایک باحجاب جی خاتون ہاں کو ایک ایسی خاتون پہ ترجیح دیتا ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے دور ہے. دور ہے. جی ہاں، پاکیزگی، عفت جس کے پاس موجود ہے. اجتماعی اعتبار سے بھی اگر ایک سوسائٹی میں ہر طرف جو ہے، ابھی مثلا آپ ساری مثالیں اب یہاں تفصیل میں نہیں جائیں گے، یورپ کے سامنے رکھیں نظر میں. جی اگر سوسائٹی میں آ کر انسان اپنے آپ کو خواتین جو ہے نمایاں کر رہی ہوں، مرد میں بھی جو ہے اللہ نے وہ طلب رکھی ہے، جی طلب ایک طلب عاشق ہونے کی طلب. جی اگر خواتین بھی اپنے آپ کو اگر نمایاں کر رہی ہوں تو یہاں پر کام جو ہے وہ اس کی خود بخود نیچے آ جائے گا، صحیح کام کی سطح خود بخود نیچے آ جائے گی. صحیح سوسائٹی فقط ہے کام کرنے کے لیے. جی سوسائٹی اگر ایک ہیجان آمیز معاشرہ ہو، ماحول ہو، جہاں پر انسان کو جو ہے جنسی تحریک ہو رہی ہو، ہر طرف جدھر بھی وہ نظر اٹھائے ایک تحریک کا ماحول پیدا ہو رہا ہو، یہاں پر انسان کے کام کی رفتار خود بخود کم ہو جائے گی. یعنی معاشرے میں بگاڑ آئے گا، معاشرہ ترقی کی جی ہاں جانب جی ہاں نہیں جائے گا. جی ہاں تو اسی سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل اسلامی معاشروں میں جی جیسے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. تو یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خاتون جو ہے اپنے حجاب اور پردے کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے میں آ کر اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے کام کر سکتی ہیں؟ یہی ایک مغالطہ اور غلط استدلال جو پیش کیا جاتا ہے دوسروں کی طرف سے، وہ یہی ہے جی کہ حجاب کرنا یعنی کیا، یعنی سوسائٹی کے آدھے نصف معاشرے کو اٹھا کر اندر بند کر دینا جی اور ان کے کام کو جو ہے روک دینا. صحیح یہ نہایت ہی غلط الزام ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے. رسول اللہ کی بیویوں کے لیے ہے جو کہ ان کے لیے کچھ خاص حکم بھی تھا، جی مثلا وہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے تھا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے، جو کہ دوسرے مسائل تھے وہ جی دوسرا. اسلام نے کہا ہے کہ آپ جو ہے حجاب کس طرح کا، قرآن کی سورہ نور کی آیت میں جو حجاب کا حکم آیا ہے 30 اور 31 نمبر آیت میں، اپنی آنکھوں کو، مردوں سے بھی کہا جی اپنی آنکھوں کو تم ڈھکے رہو، نیچا کیے رہو، عورتوں سے بھی کہا اپنی آنکھوں کو نیچے کیے رہو، صحیح اور جو تمہاری ظاہری زینتیں ہیں اس کو چھپائے رہو. صحیح لہذا ہاتھ کھول سکتی ہے خاتون. لیکن ایک مشکل یہ بھی ہے، شہید مطہری نے بہت ہی اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا اپنی کتاب حجاب میں. حجاب میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں،
اہل سنت کے عالم آغا مودودی کی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، شہید مطہری کی زبردست کتاب، بہت سی کتابیں البتہ انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، حجاب، غلط حجاب بھی بعض وقت بے حجابی کا سبب بنتا ہے. صحیح. غلط حجاب یعنی کیا؟ یعنی اپنے پورے جسم پر ایک خیمہ ڈال لینا، جو ابھی بعض علاقوں میں ہے. نہ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے صحیح. کہ پورا خیمہ ڈال کے جو ہے وہ چلے. نہ، ہاتھ کھول سکتا ہے انسان، منہ کھول سکتا ہے، زینتیں نہیں ظاہر کرنا ہے، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا ہے. جی ہاں، صحیح. جو کہا کہ وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ، جو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر جو ہے دوپٹہ ڈالے رہے. صحیح. ایک لباس ایسا ہو جس سے زینتیں انسان کی ظاہر نہ ہو، جسم کے جو ہے آزاد نشو و نمایاں نہ فراز ہو. یہ ظاہر نہیں ہو، اعضاء ظاہر نہ ہو. پھر اس کو سارا کام جو آپ نے خود سوال میں جو اشارہ کیا بہت اچھا ہے. چند سال پہلے، شاید 2-3 سال پہلے کا تھا، اس سال کا مجھے خود نہیں معلوم، یہ اسی مملکت ایران کا جمہوریہ اسلامی کی خدا نے یہ نعمت عطا کی تمام عالم اسلام کے لیے اور ہم سب کے لیے. وہ یہ تھا کہ جو یہاں پہ ایک عالمی سال میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے تمام طالب علموں کے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے، چونکہ یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ پورے داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ پورا داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے پورے ایران کے پیمانے پر. جی. اس ٹیسٹ میں جو آ رہی تھی، وہ جو اس کا رزلٹ دیکھا، اس میں 60% لیڈیز، خواتین تھیں جنہوں نے اس کمپٹیشن کو، 40% مرد تھے، لڑکے تھے، اور 60% عورتیں تھیں. اور میڈیکل لائن میں 75% لڑکیاں تھیں. جی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں چونکہ پردے کی مکمل پابندی کی جاتی ہے جہاں بھی اور خواتین جو مکمل پردے کے ساتھ آتی، لیکن یہ پردہ نہ ان کی تعلیم میں رکاوٹ بنا، نہ ان کی ترقی میں رکاوٹ بنا، بلکہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے معاشرے اور اپنے ملک کی ایسے کام جو خواتین کے لائق ہوں. جی. ابھی ہمارے سوسائٹی میں، مغربی سوسائٹی میں کیا، خواتین جائیں اور باکسنگ کرنے لگیں. جی. ان کے لائق کام نہیں ہے. جس نزاکت کے ساتھ اللہ نے اس کو، ریزلنگ کریں، باکسنگ کریں، یا ایسے بعض امور کی جو خواتین کی جسم کی تناسب نہیں رکھتے ان کے ساتھ، صحیح، وہ ضروری بھی نہیں ان کے لیے، لیکن تمام ترقی کے امور اور تمام کمال کے سفر کو جس طرح مرد طے کرتا ہے اس طریقے سے خاتون طے کرتے ہیں، نہایت وقار کے ساتھ. صحیح. یہیں سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ نظریں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کیا صرف عورتوں پہ ہی پردہ جو ہے واجب کیا گیا ہے یا دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہیں؟ اور پردے کی جو یہ ظاہری شکل اگر آپ کی نظر میں ہے کہ جو مثلاً اپنے صرف جسم کا پردہ ہے، جسم کو چھپائے رکھنا، خوب یہ تو صرف خواتین کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تخلیق خدا نے اس طرح قرار دی ہے، وہ زیادہ ان کو اللہ نے اس طرح بنایا کہ زیادہ اٹریکٹ ہوں اور زیادہ ان کا حساسین بنایا ہے. خوب مرد میں یہ نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے وہ کہ نظروں کو نیچا کرنا. قرآن کی آیت میں دونوں ہے، پہلے مرد، بلکہ اتفاق سے پہلے مرد کے لیے کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو، اے رسول مومنین سے کہو اپنی نظریں نیچے رکھیں. اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. البتہ نظریں نیچے رکھنے کے علاوہ دو کام اور کریں. وہ ایک یہ کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو وہ ظاہر نہیں کریں، کیونکہ ادھر جو ہے وہ زینت ظاہر کر رہے ہیں. ایک طرف مثلا خواتین جو ہے وہ زینت ظاہر کریں، دوسری طرف مرد جو ہے اس میں تحریک ہو، یہاں معاشرہ فاسد ہو جائے گا. جی صحیح. تو مولانا صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور یہ ہم کو بتایا آج کہ حجاب جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ چاہے وہ ظاہری جسم کا حجاب اس طرح نہ کریں جس طرح خواتین کرتی ہیں، بلکہ ان کے لیے نظروں کا حجاب ضروری ہے، ان کے لیے اپنے خیالات کا حجاب ضروری ہے، ان کے لیے اور جو ایسی غلط قسم کے افکار ہیں ان کا حجاب ضروری ہے. تو ضروری بات یہ ہے کہ یہ حجاب جو ہے یہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے، بگاڑ کی طرف لے کے نہیں جاتا. مولانا صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے ذہنی خیالات سے ہمیں نوازا. تو ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای تاج نور دنیا، یا زهرا، یا فاطمه سر خدا، ای گوهر تاج وفا، ای با شکوه ای بالا،
متین ای آسمان است و متین یا فاطمه بنت نبی عشق محمد با علی عشق محمد با علی اولاد آب و علاقه گهواربان بیخواب یتیمان خستم مولا زن بیمزار من یا فاطمه بنت نبی غیرت حسین از شیره جان تو نوشید شیر خدا تا پای جان بهر تو کوشید شمع تو از شیران حق پروانه هاسا از زینب زهرا نشان افسانه هاسا یا فاطمه بنت نبی ای همدل و جان علی ای تاج نور دنیا یا زهرا ناظرین پروگرام کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں اس بورڈ کے اوپر مختلف تصاویر بنا رہے تھے اور یہ آپ نے تصاویر دیکھی ہیں. یہ تصاویر دراصل ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہ واقعہ بہلول عاقل یا بہلول دانا کا ہے. بہلول دانا سے یقیناً ہمارے سب ناظرین واقف ہوں گے. بہت ہی عارف گزرے ہیں ائمہ کے دور میں. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہراً جو ہے وہ درویش بنے ہوئے تھے لیکن جو ہے بہت بڑے عالم تھے اور عارف تھے. یہ ایک دفعہ کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھا واز کر رہا ہے اور بہت سے مسئلے اس نے بیان کیے جن میں سے 2-3 مسئلے یہ تھے. پہلی بات تو یہ تھی کہ ان عالم کا کہنا تھا عالم کی تصویر بنائی گئی ہے, یہ بہلول دانا کی تصویر بنائی گئی ہے اور یہ خلیفہ ہارون کی تصویر ہے. اس عالم کا یہ کہنا تھا کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا, لہٰذا انسان کے تمام افعال جو ہیں ان کا حقیقی فاعل جو ہے وہ خدا ہے. ایک مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا عالم نے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہوگی تو لہٰذا شیطان جو ہے وہ عذاب نہیں دیکھے گا کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے. آگ پر کیا اثر کرے گی, لہٰذا جو ہے شیطان کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو یہ باتیں سننے کے بعد جو ہے, اور تیسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. خدا اگر موجود ہوتا تو نظر آتا, جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے, لہٰذا چیز موجود نہیں ہے تو خدا اگر ہے تو نظر آئے, اگر نظر نہیں آتا تو موجود بھی نہیں ہے. کچھ اس قسم کی باتیں مسئلے چڑھے تھے. یہ باتیں سن کر بہلول دانا نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس عالم کے ماتھے پہ دے مارا. یہ آپ تصویر میں بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا اس عالم نے. جب بہلول نے یہ حرکت کی تو یہ عالم اسے پکڑ کر خلیفہ ہارون کے پاس لے آئے اور شکایت کرنے لگے کہ دیکھیے بہلول عاقل نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے, مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے اور میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے. تو خلیفہ ہارون نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے تو انہیں پتھر مارا ہی نہیں, میں نے تو انہیں ڈھیلا مارا ہی نہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں آپ نے مجھے مارا ڈھیلا. تو کہنے لگے کہ دراصل میں نے ڈھیلا نہیں مارا, خدا نے ڈھیلا مارا. یہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ
ہر فعل کا فاعل حقیقی جو ہے وہ خدا ہے. جب خدا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, خدا نے مجھ سے کام کروایا, میں نے کر دیا, لہٰذا مجھے کسی بات کی سزا کیوں دی جائے گی جبکہ فاعل خدا ہے. دوسری بات کہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ادھر درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو دکھائیے, جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آنی چاہیے, لہٰذا اگر آپ کو درد ہے تو مجھے دکھائیے. عالم اس بات سے بھی لاجواب ہو گئے. پھر وہ کہنے لگے آپ نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا, تو کہنے لگے کہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور انسان کو بھی خدا نے مٹی سے خلق کیا ہے, تو مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ شیطان بھی آگ سے بنا اور جہنم میں بھی آگ ہے, جب آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو یہ مٹی جو ہے وہ دوسری مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو اس طرح سے بہلول عاقل نے اپنے ایک عمل سے اس عالم کو لاجواب کر دیا. اس کے تینوں مسئلے جو تھے وہ بے بنیاد تھے اور ان کا باطل ہونا جو ہے انہوں نے اپنے ایک عمل سے ثابت کر دیا. سامعین, آج ہم نے کوشش کے موضوع پر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس پروگرام میں جہاں مختلف آئٹم ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے, وہیں ایک عالم دین سے بھی بہترین گفتگو ہم نے اس موضوع پر کی اور ایک حکایت بھی تصویری شکل میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.